یہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ جو کچھ کیا ہے، کل تک تو وہ سفید جھنڈے لہرا رہا تھا، لیکن آج جو ڈرونز کے ذریعے آج رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا لاہور میں، پھر پاکستان کے دیگر شہروں میں، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان کو ناکام بنا رہے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ لقمان۔ ہم دیکھیں تو ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس سیٹ پیٹرن میں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کی اگر آپ بیانات کو انالائز کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پاکستان ریسپونڈ کرے گا۔ بھارت اسی بکلاٹ کا شکار ہے کہ 3 طیارے ہم نے ان کے مار گرائے، 2 اس کے بعد پھر دوبارہ مار گرائے، تو 5 طیارے بھارت کے ابھی تک مار گرا چکے ہیں۔ 40 جو ہیں فوجی جو ہیں وہ بھارت کے اس ٹائم پاکستان کی وجہ سے جو ایل او سی پہ فائرنگ ہوئی تھی وہ مر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم انالائز کریں تو 26 ڈرون ان کی جانب سے بھیجے گئے لقمان، اور پاکستان نے وہ 26 ڈرون مار گئے ہیں۔ تو یعنی بھارت نے خود جو ہے دعوت دی ہے اس جنگ کی، اور پاکستان اب جواب دے گا۔ بھارت نے یہ سب کچھ جو کیا ہے وہ بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے بھارت کی، اور بڑی واضح ہے یہ۔ اور اس بوکھلاہٹ میں جو آپ کہتے ہیں نا غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی بھارت کی جانب سے یہ کر دی گئی ہے کہ اب جو 26 ڈرون بھیج دیے گئے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بھیجے گئے ہیں، پبلک پلیسز پہ ان ڈرون جا کے وہ ایکسپلوڈ ہوئے ہیں۔ ہیرو ٹیکنالوجی جو ہے جو کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈرون اے آئی آپریٹڈ ہوتا ہے، خود ڈرون جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے اپنے نشانے پہ جا کے۔ یہ کیپیبلٹی بھی یہ ڈرون رکھتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایکسپلوڈ نہ ہو تو یہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاتا ہے۔ اس میں ایک ہیومن آپریٹو سسٹم بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی انسان خود اسے آپریٹ کر رہا ہو، لیکن اے آئی ٹیکنالوجی اس میں یوز کی گئی ہے۔ جو اسرائیل کی بڑی واضح جو ہے بھارت کے ساتھ جو ڈیل ہے ہتھیاروں کی، اس کے ذریعے یہ ایکوائر کیے گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کمبر یہ 7.1 ملین کا ایک ہے آئی تھنک، اور یہ جب لانچنگ پیڈ اور سارا کچھ ملا کر یہ 20 ملین میں پڑ رہا ہے ایک ڈرون۔ اتنے مہنگے ڈرون استعمال کر رہا ہے اور افواج پاکستان ان کو نکارہ بنا رہی ہے۔ کتنی بڑی ڈیل ہے ان کی؟ دیکھیں، بھارت ہمیشہ سے ہتھیاروں کے معاملے میں پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کے معاملے میں اپنا خرچہ کرتا رہا ہے، اور بڑا واضح ہے یہ کہ یہ خرچہ کس کے خلاف کیا جاتا ہے۔ یہ خرچہ پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے، پاکستان کے عوام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ جنگی مقاصد کو اپنے تکوین پہنچانے کے لیے، اپنے سیاسی ایجنڈاز جو ہیں ان کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اور بڑا واضح ہے کہ اس سب میں بھارت کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے، پاکستان کو اس کا جواب دینا ہے، اور جو لقمان ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں، پاکستان ٹھیک ٹھاک اس کا جواب دے گا۔ یہ جو جنگی جنون ہے بھارت کا، اس کو اب سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے۔ انف از انف، بہت ہو گیا ہے، اور ہم نے اس طرف آگے بڑھنا ہے کہ ان کو ایسا رسپونڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ لقمان یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو بھارتی میڈیا کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں، جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، سینکڑوں میں بتا رہے ہیں۔ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ پہلگام واقعے کے بعد انہوں نے ہمیں جو نیوز فلاش ہوئی وہ یہ تھی کہ پاک فوج کے خلاف آزاد کشمیر میں جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، جبکہ اس کی اگر ڈیٹیلز میں جائیں، آپ اس کو ویریفائی کریں، کراس جو فیکٹ چیکس اپلیکیشنز ہیں، تو اس میں پہلگام واقعے سے پہلے کی وہ فوٹیج ہے، اور اس میں افضل بٹ صاحب سے بات بھی ہوئی ہے، اور میڈیا کے دوستوں نے جو ہے وہ اس میں آزادی اظہار رائے پہ وہ پروٹیسٹ کیا تھا۔ تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو جنگی جنون ٹیلی ویژن پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، جس طرح سے جنگی جارحیت بھی کی جا رہی ہے۔ کمبر، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انڈین میڈیا، دنیا کا کسی بھی میڈیا کے بارے میں جب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا تو ہمیں شاید اس کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، لیکن بھارتی میڈیا کے بارے میں کرنے چاہیے۔ یہ دنیا کا نالائق ترین میڈیا ہے، اور دنیا کا نکمہ ترین میڈیا ہے، اور دنیا کا حواس باختہ میڈیا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اوچھی حرکتیں کرنے والا میڈیا ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں نالائق اور ناکام میڈیا میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے پہلگام کا سکرپٹ آؤٹ کر دیا، اپنے آپ کو ہی مروا دیا۔ یہ اتنا نہل اور اتنا نکمہ بھارتی میڈیا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کمبر آپ؟ لقمان، اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں، جو جرنلسٹ انالیسس کرتے ہیں، جو جرنلسٹ جو ہیں خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھارتی میڈیا کو کریڈیبل نہیں کرتے سمجھتے، نہ ہی ان کی سٹوری کہیں کوٹ کی جاتی ہے، نہ ہی ان کے میڈیا کی جانب سے جو ایک جنگی جنون اور
प्रोपोगेंडा को उस तरह से लिया जाता है। BBC CNN में काम करने वाले जर्नलिस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्रॉस चेक करने के लिए ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे करते हैं, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया उसके मुकाबले में कदरे क्रेडिबल है। पाकिस्तान के मीडिया में ऐसा कोई जंगी जनून नहीं है। यहाँ पे सिचुएशंस वॉर रूम जरूर बने, लेकिन वो अवाम को हालात बताने के लिए बने हैं, एक जंगी जनून के लिए नहीं बने। यहाँ पे चीखो पुकार उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से भारत में की जाती है। यहाँ पे झूठा प्रोपोगेंडा नहीं फैलाया जाता। इवन हम जो आपको पता है कि उनकी जानिब से अटैक लॉन्च किया गया, हमने बताया कि हमारे इन इलाकों पर जो है हमला हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये अटैक किया, तो उसको भी आप जाके चेक करें तो आपको मालूम होगा कि भारतीय मीडिया को कितना गलत गाइड किया जाता है, किस तरह से स्टेट प्रोपोगेंडा किया जाता है। कहने को भारत एक आजाद रियासत है और उसका आजाद मीडिया है, लेकिन इतना अनफॉर्चुनेट है कि भारत की जानिब से जो बैठे हुए सहाफी हैं क्रॉस चेक नहीं करते। वो इंफॉर्मेशन जो गूगल उनको गलत बता रहा है, जो ग्रॉक उनको गलत बता रहा है, जो AI टूल्स उनको गलत बता रहे हैं, चैट GPT गलत बता रहा है, वो वही इंफॉर्मेशन जो है आगे प्रोपोगेट करते हैं। और प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? सिर्फ मसला ये है कि सियासी मकासद हासिल करने हैं, जियो पॉलिटिकल मकासद हासिल करने हैं, और भारत का ये जो जंगी जनून है ये किसी एक बड़े मकसद की तरफ निशानदही कर रहा है, जो आप कह रहे थे। और वो मकसद यही है कि सिंतास मुआहदे को जिस तरह से मुअत्तल किया गया है, हम उसका पैटर्न देखें कि 2013 में जो है हमने उस पर निगोशिएट किया, भारत के खिलाफ एक डिसीजन लिया हमने, 2016 में फिर हम गए, उड़ी बेस पर हमला हुआ, वो उड़ी बेस पर हमले के बाद भारत ने फिर अभी जखीरा किया। 2023 में भारत चाहता था कि इस तमाम मामले पर निगोशिएट करे। पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी 24 करोड़ आवाम का सवाल है, ये बुनियादी जरूरियात में आता है, पानी के मामले पर हम नहीं बैठेंगे। कमर ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, इस्राएली साख्ता भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तान ने तबाह किए हैं, जो भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ भिजवाए गए थे। सर, इसके मकासद क्या हो सकते हैं? भारत इस तरह के ड्रोन्स पाकिस्तान में क्यों भिजवा रहा है? देखिए, ये हैरोप कैटेगरी के ड्रोन्स हैं, इनको हार्पी भी कहा जाता है, और ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस की कैटेगरी में आते हैं। इसमें एक्सप्लोसिव होता है, गाइडेंस मीन्स होते हैं, और ये सीक करता है टारगेट को। और जहाँ पे वो खास तौर पे मुझे ऐसा कई मरतबा ये इस ड्रोन को यूज किया गया है मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ भी। और इसको जब ये सीक करता है टारगेट, तो जहाँ से कोई रेडिएशन एमिट हो रही हो या कोई ऐसी, तो उसको जाके ये स्ट्राइक करता है। तो इसका चूंकि क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, ये बड़ा इसका साइज छोटा है, तो ये जो रेडार कंट्रोल और जैमिंग उसको बीट करके ये आ सकता है। तो ये एक इसकी खासियत है, मगर ये वल्नरेबल भी है। इसकी नॉइज है, इसका वो सिग्नेचर जो विजुअली वो डिटरमिन हो जाता है। तो इसको थ्रू सॉफ्ट किल, जिसको कहते हैं कि हम जैमिंग करके इसकी सॉफ्टवेयर के इसकी कम्युनिकेशन मीन को डिसेबल करके इसको गिरा सकते हैं। और सॉफ्ट किल से भी बहुत आज गिराए गए हैं। फिर हार्ड किल होता है, अगर वो डिसेबल ना हो सका फॉर सम रीजन इसकी कम्युनिकेशन हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक मीन से, तो फिर इसको प्रोजेक्टाइल के जरिए नीचे से फायर करके गिराया जाता है। तो हार्ड और सॉफ्ट किल दोनों को मिला के टुडे कोई 25 के करीब ये ड्रोन गिरा लिए गए हैं, और अगर मजीद आएंगे तो उनको भी इस तरीके से इंशाल्लाह ये मार गिराया जाएगा। मगर ये बहुत प्रोवोकेटिव एक्ट है, बड़ा डेंजरस एक्ट है, और ये एक सॉवरेन मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसकी वायलेशन है, और ये एक स्टेप अप द एस्केलेशन लैडर है। और इसका जवाब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान देगा, जैसे कि पहले उसको सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। राशिद वली साहब, ब्रिगेडियर साहब, का किस तरह के माहौल में दुनिया में ये वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, और भारत जो इस्तेमाल कर रहा है उसके पीछे जो मकासद हैं वो तो आपने बताए हैं, और साथ में ये भी कहिएगा कि जिन इलाकों को ये टारगेट किया गया या जिधर ये भेजे गए उसके पीछे क्या मकासद हो सकते थे? मेरा ख्याल है कि ये इनके मकासद सर्वेलेंस भी थे, और साथ उसके डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिलिट्री टारगेट्स थे। कुछ उनको हमारी हो सकता है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ ये भेजे हों, जहाँ से हमारे रेडार हों या हमारा सर्वेलेंस मीन्स हो, जो हम एनिमी को, इंडिया को इस वक्त सर्वेलेंस में रखे हुए थ्रू आर रेडार्स, और रेडार एमिट करते हैं रेडिएशन, उधर भी जा सकते हैं। फिर और कोई मिलिट्री टारगेट्स ये ढूंढ रहा होगा, और जो उसको मिले नहीं तो फिर ये कभी इसकी इंड्योरेंस जब खत्म हो जाती है तो ये गिर भी जाता है।
کیونکہ اس کی یہ 6 آورس ہوتی ہے, 200 کلومیٹر رینج میں یہ آپریٹ کرتا ہے. اور کیونکہ بہت سے تو یہ مار گرائے گئے ہیں اس سے پہلے ہی کہ یہ کچھ عمل میں آ جاتے, اور ایک نے ادھر اسٹرائک کیا ہے لاہور پہ, وہاں پہ ایک کچھ ملٹری آفیسرز وہ انجرڈ ہوئے ہیں, اور باقی تو بغیر بہت نقصان کیے اس کو مار گرایا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, اس کی ڈیٹیکشن کا کیا پروسیس ہے؟ اگر کوئی ڈرون راولپنڈی تک آ رہا ہے, لاہور کے مختلف علاقوں میں جا رہا ہے, تو لاہور کے تو ہم سمجھ آتا ہے کہ لاہور میں مختلف علاقوں میں یہ ڈرونز جا سکتا ہے, لیکن اگر راولپنڈی تک آ رہا ہے تو اس کی ڈیٹیکشن کے لیے کیا پروسیس ہوتا ہے, کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, اور پھر سافٹ کل اور ہارڈ کل کی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیے میں نے بتایا نا کہ اس کو تو ایک تو اس کے سگنیچر سے جو ویژول ایک اس کی آواز ہوتی ہے, پھر یہ کچھ ریڈار میں اس کا سگنیچر آتا ہے سم ٹائمز, اور پھر اس کے بعد اس کو سپلیمنٹ کیا جاتا ہے ویژول دوربینیں اور ان بائنوکولر ان مین سے اس کو ٹریک اور ڈیٹیکٹ کر کے پھر اس کو الیکٹرانکلی جیم کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر اس کو فائر کر کے گرایا جاتا ہے. جو بڑے ریڈارز ہوتے ہیں ان کا جو کوریج ہوتی ہے اس سے یہ نکل کے آ سکتا ہے, کیونکہ وہ لیئرز ہوتی ہیں اور اس کا وہ سگنیچر کراس سیکشن اس کا بہت چھوٹا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ان ریڈارز کی جو ڈیٹیکٹنگ رینج ہے یا کیپیبلٹی ہے اس میں نہیں آتا. اور مگر یہ بہت غیر ذمہ وارانہ یہ حرکت ہے. بھارت اگر ڈرونز کا یہ استعمال کر رہا ہے, اور یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب دو ملک بالکل اور کئی مرتبہ یہ کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں, جو کہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے ایون ملٹری یوز کرتے ہوئے ان ڈرونز کا. بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ریڈار ڈیٹیکشن میں یہ آ جاتا ہے, اس کے بعد پاکستان کی اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے ڈرونز کے حوالے سے, تو ہم کتنے اکوپڈ ہیں, کون کون سے ہمارے پاس ڈرون موجود ہیں؟ اگر یہ انڈیا یا اسرائیل سے ڈیل کرتا ہے یا پھر فرانس سے ڈیل کرتا ہے, پاکستان کے حوالے سے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کتنی ہے ڈرونز کی اگر بات کی جائے؟ یہاں پاکستان کے پاس ہے. پاکستان نے ٹرکی سے بھی بیرکٹر ڈرونز ہیں جو کامبیٹ ایئر وہیکل کا بھی کام کرتے ہیں, دشمن کے وہ جو ٹینکس ہیں, دشمن کی جو جیپس ہیں اور دیگر ٹارگٹس ہیں, اور ایون جو پرسونل ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پاکستان کے پاس یہ مینز ہیں, سرویلنس ڈرونز بھی ہیں, اور جو کامبیٹ ایئر وہیکل ہوتا ہے جو کہ فائٹنگ ڈرون اس کو آپ سمجھ لیں, وہ بھی ہیں پاکستان کے پاس. مگر پاکستان اس کا کیلیبریٹڈ اور رسپانسبل یوز کرے گا فار ملٹری ٹارگیٹس. وہ اس طرح کا سراسیمگی پھیلانے کے لیے شہری علاقوں میں نہیں بھیجے گا, کیونکہ بھارت کا تو کوئی اصول ہے نہیں. جس طریقے سے انہوں نے میزائل بھیجے سویلینز کے خلاف ماسکس اور مدرسہ کے اوپر, تو اس قسم کا ان کا بھی یوز کر رہا ہے. اب وہ کہنے کو تو یہ ملٹری ٹارگیٹس ڈھونڈ رہا ہوگا, مگر اس کو ملا کوئی نہیں, اور یہ شہری آبادی میں کوئی کسی اسپورٹس اسٹیڈیم کے خلاف کے پاس گر کے تباہ ہو رہا ہے, کوئی کہیں مار گرایا جا رہا ہے. تو یہ اس کا ایک غلط استعمال ہے جو اس وقت ہمارا دشمن کر رہا ہے, اور یہ ایسکلیٹری سٹیپ ہے. جہاں ان کا میڈیا کہتا ہے کہ جی ہم نان ایسکلیٹری ہمارا اسٹرائک کا میزائل کا, یہ تو کلیئر ایگزامپل ہے کہ دس از ڈینجرس. مگر ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو مار گرانے کی, اور وہ جو اس کو مار گرانے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں, اور اس کو جو یہ آئے گا اور ان کی جو ولنریبلٹیز ہیں وہ ہمیں ملتی جائیں گی, اور اس کو مزید مؤثر طریقے سے جو سافٹ کل ہے ڈسیبل وہ ہم افیکٹولی کر پائیں گے, کیونکہ اس کی ریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جب اس کی وہ کچھ پیرامیٹر جب یہ گرتا ہے تو وہ پھر ہم فیڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد مزید ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, جو ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ 7.1 ملین میں یہ ایک پڑتا ہے, اور لانچنگ اور سارا کچھ ملا کر یہ تقریباً کو 20 ملین میں پڑتا ہے, تو آج تمام تر کو ناکارہ بنا دیا گیا ماسوائے ایک کے, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. تو بھارت کو آج تو اس پلان میں جو بھی انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اس میں پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان کو. پہلے بھی تو 984 ملین, یہ لگ بھگ $1 ارب ہو جاتا ہے جو ان کا جہازوں کا نقصان ہوا ہے. تو آج ان کے ڈرونز کا نقصان ہوا ہے اتنا, مگر وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے کیونکہ جنونیت کی گرفت میں ہے, اور جب ان کو یہ نقصانات کا تخمینہ ہوگا تو عقل ٹھکانے آئے گی. پھر لوگ بھی ان سے پوچھیں گے. ابھی تو جو وہ لوگ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرنک ہیں وار اسٹیریا پہ, کیونکہ میڈیا تو وہاں پہ سارا آپ کو معلوم ہے کہ وہ خرید چکے ہیں بڑے بڑے بزنس مین, اور سارے وہ بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو صحیح حقیقت وہ ان کے عوام کو کوئی بتا نہیں پا رہا. اب لے کے یہ سوشل میڈیا یا انڈیپینڈنٹ جو باہر کے چینلز ہیں ان کے تھرو ان کو آواز جاتی ہے اور وہ کچھ میسیجنگ جاری ہے. تو ہوپ فلی یہ سینس پریویل کرے, انٹرنیشنل عالمی برادری بھی ان کو
دباؤ ڈالے اور ان کے اندر سے بھی یہ آوازیں سینیٹری کی اٹھیں کہ وہ اس پاگل پن کو ختم کریں. بریگیڈیئر صاحب what do you think what would be the response of پاکستان اگر ایسکلیشن لیڈر کی بات کی جائے جس میں پاکستان کہتا ہے کہ ہم ان سے بڑھ کر رسپانس دیں گے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ ایسکلیشن لیٹر میں تو دیکھیے نا, ابھی تو ہم نے پہلا رسپانس بڑا رسپانسبل اور سرکمسپیکٹ دیا ہے. وہ جہازوں کو گرایا ہے, وہ جو جہاز ایئر بورن تھے اس رات کو جب میزائل کا اٹیک ہوا. اب وہ بھی ڈر آتے اگر ہمارا یہ رسپانس نہ جاتا تو ہماری چونکہ بیونڈ ویژل رینج میزائل نے ان کو آؤٹ رینج کیا, ہمارے ریڈار نے بھی, ہمارے میزائل نے بھی, ہمارے ایئر کرافٹ نے بہتر ٹیکٹکس کا مظاہرہ کیا اور وہ مار گرائے گئے. اس کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ آج ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے ڈرونز والا. اب اس کی بھی رسپانس جائے گا اور اس سے پہلے جو انہوں نے میزائل ہمارے پھینکے تھے ہم اس کا بھی جواب دیں گے. اب ایسکلیشن تو اس کے پاس پہ ہے نا, ایسکلیشن تو وہ کر رہا ہے, پاکستان پہ جواب دے رہا ہے, اور جواب نہ دیں گے تو ہمارا جو ہے ڈیٹرنس وہ مؤثر نہیں ہوگا. کیونکہ ڈیٹرنس یہی ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو یہ باور کروائے کہ اگر تم نے ایک حرکت کی تو اس کی کاسٹ اتنی بڑی ہوگی کہ تم نہ اس کا چکا سکو گے. تو تب ڈیٹرنس ہوتا ہے. دو ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر اور میزائل ایکسچینج سے باز رہتے ہیں. اب بھارت کو اگر یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, وہ ایسکلیشن سی ڈی پہ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ اوپر جاتا جا رہا ہے, تو اس پاگل پن کو انہوں نے خود روکنا ہے. اور ہوپ فلی اس کی لیڈرشپ کو جلد ادراک ہو جائے گا جب پاکستان کا یہ رسپانس جائے گا کہ وہ کیا قیمت ان کو چکانی پڑے گی اگر وہ اس سے مزید اوپر یہ لے کے گئے اس ایسکلیشن کو. بریگیڈیئر صاحب what do you think کہ پاکستان پہ انٹرنیشنل پریشر کی اگر بات کی جائے, ظاہری بات ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے پوری دنیا کے پاکستان کی جانب سے جواب آئے گا, اور ایسی صورت میں ڈپلومیٹک جو ہے رابطے بھی ہوتے ہیں, پریشر بھی ڈالا جاتا ہے. ڈو یو تھنک کہ پریشر موجود ہے اور اس کو پاکستان بیئر کرے گا؟ تو پاکستان بھی چاہتا ہے نا کہ عالمی برادری انوالو ہو. صرف پاکستان کا مدعا یہ ہے کہ ہم یہ نہ اس پورے ایپیسوڈ سے ایک غلط تاثر دے دیں بھارت کو کہ جی ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. ہم جواب ضرور دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جواب دے کے آپ اپنا دفاع مضبوط کرتے ہیں, سیمنٹ کرتے ہیں کہ جو ڈیٹرنس ہوتا ہے نا نیوکلیئر, اس پہ کہ آپ کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے, انٹینٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس ارادہ بھی ہے, اور آپ اس ارادے کو عملی جامہ بھی پہنچائیں گے اگر آپ پہ یہ ہوگا. اگر وہ اثر زائل ہو جائے تو پھر تو آپ ترنے والا بن جائیں گے. ہاں, مگر پاکستان یہ ضرور باہر طور نہیں چاہتا کہ یہ اسکلیشن انکنٹرولڈ ہو جائے اور ہم اس نیوکلیئر کے دہانے پہ پہنچ جائیں جس کا تصور بھی محال ہے. اس کے لیے پھر ہمیں بیچ میں ہم پہ اگر دباؤ بھی ہے یا ہم پہ ہمارے جو حلیف ہم سے بات چیت کر رہے ہیں, ہمارے حلیف چائنا جیسے, ترکیہ جیسے اور باقی ممالک کو بھی بریگیڈیئر صاحب انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آپ ساتھ ہی رہے گا. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج بھارت نے ایک اور اونچی حرکت کی ہے کہ پاکستان کے شہری علاقوں میں زبیر صاحب ان کی جانب سے ڈرون بھیجوائے جا رہے ہیں اور افواج پاکستان نے, ہمارے سیکیورٹی اداروں نے مکمل طور پر ان کو ناکارہ کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں تو میکرو لیول کی بات کروں گا. انڈیا نے ہمارے مین لینڈ پر اٹیک کیا ہے پرسوں رات کو, اور 8 یا 9 جگہ پر انہوں نے بہاولپور مطلب شہروں میں اٹیک کیا ہے. جی زبیر صاحب, آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی میں تو بالکل کلیئرلی سن پا رہا ہوں, آپ شاید نہیں سن پا رہے. زبیر صاحب کی آواز بڑھائیں یار. آڈیو زبیر صاحب آپ کو سن نہیں پا رہے, دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو قمر بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہم دیگر ممالک کے ساتھ بھی جو بات چیت کر رہے ہیں جس میں چائنا ہے, ترکی ہے اور باقی ممالک ہیں, یہ کتنی بڑی پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں؟ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں لقمان. بریگیڈیئر صاحب سافٹ کل کی بات کر رہے ہیں, ہارڈ کل کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان نے ان کے ڈرون گرائے ہیں, پاکستان یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے اور پاکستان کی جانب سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کیا گیا. لیکن ڈیٹرنس کے لیے صاحبہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. قمر, ان سے بھی بات کرتے ہیں. علینا صاحبہ, کل جو کچھ ہوا, کل نائب وزیر اعظم نے جب خطاب کیا تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم چاہتے تو 10 سے 15 جہاز بھی گرا سکتے تھے لیکن ہم نے صرف 5 گرائے ہیں. اگر بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل 10 سے 15 گرا دیے ہوتے تو آج شاید بھارت یہ حرکت نہ کرتا. علینا, واٹس یور ٹیک؟
دیکھیے جی، بھارت کی جانب سے ایک کنٹینیوس پرووکیشن نظر آ رہی ہے. وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ پاکستان کو بار بار پرووک کر رہا ہے جسٹ ٹو سی کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہے. اور پاکستان نے تو جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تو ابھی تک ریٹیلیٹ کیا ہی نہیں ہے. گزشتہ روز کی بھی جو آپ تقاریر سن رہے تھے, جو رسپانس ہمارے منسٹرز کی طرف سے بھی تھے جس میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے بھرپور جواب دیا ہے, بٹ دے آل سیمڈ کہ ہم شاید اسی کو سفیشینٹ سمجھ رہے تھے. ہمارا جو رسپانس تھا, بیکاز وی ناٹ یٹ ریٹیلیٹڈ, ہم نے تو ان ڈیفینس جو ہے وہ رسپونڈ کیا تھا ایز اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس. ہم نے تو صرف اپنی ڈیفینس کے لیے وہ ہم نے ان کے 5 جیٹس جو ہیں وہ وی ڈاؤن دیم, اینڈ ان کا ایک ڈرون جو ہے وہ ہم نے مار گرایا. لیکن اس کے بعد بار بار پرووکیشن جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کا یہ جو آپریشن سندور ہے, اگین آپریشن کے لفظ سے بھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک آن گوئنگ ایک پروسیس رہے گا. یہ ایک ملٹی پرونگڈ ملٹی فیسز جو ہیں اس آپریشن کے نظر آ رہے ہیں, جو کہ پہلے وہ میزائلز کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں, اور پھر یہ ڈرونز کا سلسلہ, اور جہاں پر آپ ہمارے اربن سینٹرز میں ہماری شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنے لگے. اور یہ اس پر بالکل میرے خیال سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اسی طرح سے الارم ہونا چاہیے. مذمت سے آگے بڑھ کے ہمارے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا اس پہ مذمت جو ہم نے ٹھیک کہہ رہی ہیں علینا آپ کے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی ایسا کہا تھا. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق گورنر سندھ, آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں. زبیر صاحب, یہی جو اس وقت پاکستان ہائی الرٹ پہ اور جو کنٹینیوس پرووکیشنز دیکھی جا رہی ہیں بھارت کی طرف سے, میں ضرور چاہوں گی کہ 2019 میں جب وہ جہاز ان کا ہم گرا دیتے ہیں, وہ جہاز آتا ہے, جہاز گرا دیتے ہیں, 2025 میں میزائلز آتے ہیں, اور اس کے بعد اب ڈرونز کا سلسلہ یہ جو شروع ہوتا ہے, تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں جا کے رکے گا؟ پاکستان ریٹیلیٹ ان سملر فیشن آپ کے خیال میں, اور اگریسولی ایک رسپانس دینے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ بھارت جو ہے وہ اس کو ایک نیو نارمل کے طور پہ بنانا چاہ رہے ہیں اس سچویشن کو, اور مزید پرووکیشن کے ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک اگریسولی ریٹیلیٹ کرے تاکہ پھر اسکیلیشن کا جو ایک وہ ہے, ایک جو آپشن ہے, وہ تو اس بال اس کے کورٹ میں پھر چلی جاتی ہے. زبیر صاحب سر, زبیر صاحب سر, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آواز آتی؟ جی سر بولیے. زبیر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ زبیر عمر صاحب سر, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ چلیں دوبارہ رابطہ کریں زبیر عمر صاحب سے. جی علینا, آپ کچھ کہہ رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا. دیکھیں جی, ہم یہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ایک ایک خون کے قطرے کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی گزشتہ رات بھی آپ نے سنا کہ یہی کہا جا رہا تھا کہ کنڈیمنیشنز کی اب جو ہے اس سے بات آگے چلی گئی ہے. آپ نے جس طرح سے ہمارے سیولینز کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا, اور آپ دیکھیں کہ کس طرح کے بھونڈے الزامات ان کے ہیں. بھارت جو کہ جواز بنا رہا ہے کہ جی ان کی طرف سے یہ بڑا ایک تھاٹ فل جو ہے اور بڑا میجرڈ جو ہے وہ رسپانس تھا. اگین ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلگام اٹیک جو ہے ان کا ایک فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیا تھا, جہاں پر نہتے انہوں نے ٹورسٹ کو نشانہ بنایا, اپنے لوگوں کو نشانہ بنایا, اور بجائے اس کے کہ آپ ایویڈنس دیتے جس میں ہم نے آفر کی تھی کہ آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن, ایک فیئر انویسٹیگیشنز کروائے, ابھی تک وہ ایویڈنسز نہیں ہے. اور دوسرا ہم پہ مزید الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں, یہ سو کال ٹیررسٹ آؤٹ فٹس. اب آپ خود سوچیں, مطلب جہاں پر یہ مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں, مساجد میں کون سی ٹیرر آؤٹ فٹس ہوتی ہیں جہاں پہ پورے پبلک جو ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پہ مساجد جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, وہاں پر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہاں پر ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہوں گی. اس قسم کا بھونڈے الزامات کا میرے خیال سے بھارت ایک پرانا وتیرہ ہے, اینڈ دیو بین لیفٹ ایکسپوزڈ. اور یہ بار بار چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اسکیلیشن لیڈر اگین, جو کہ بہت بار بار اس بات پہ سٹریس دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس جانب بڑھیں گے اور اگر آپ کی پرووکیشن جو ہے یہ رکتی نہیں ہے تو پھر نیچرلی اسکیلیشن کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوگی. اٹ ول گو بیونڈ اینی ونس کنٹرول. لہٰذا بھارت کو جو ہے اس وقت یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ اٹیک کرے گا, اور پاکستان نیچرلی ریزروز آل دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. ہم نے ریسپانس جو ہے وہ اپنی ڈیفینس میں ضرور دیا ہے, لیکن ریٹیلیشن اینڈ لائک آئی آلویز سے کہ یہ ریپلس ہم نے کیا تھا. جو پرسوں رات جس قسم کی کارروائیاں ان کی جانب سے کی گئی, ہم نے جس طرح سے ریسپانس دیا وہ ریٹیلیشن نہیں تھی ہماری طرف سے, وہ ایک ہم نے ریپلس کیا تھا. ہماری طرف سے ریٹیلیشن کے لیے یہ بالکل تیار رہے. یہ جان بوجھ کے اس قسم کی پرووکیشنز
انٹرونس کر رہے ہیں اور یہ جو ہے میرے خیال سے یہ سلسلہ ہے دس از ویری الارمنگ کہ جہاں پر یہ سویلینز کو ٹارگٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہماری شہری آبادی کی طرف یہ ڈرونز کا آنا, بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہم اپنے اینڈ سے بھی جو ہے اپنے جو ہمارے یہاں پر جو سویلین ہمارا سیٹ اپ ہے ہم ادھر بھی ریز کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بھارت کو کون یہ جواز دیتا ہے, کون یہ حق دیتا ہے کہ وہ آ کے کسی کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اس طرح سے وائلیٹ کرے, کسی کی قومی سلامتی کو, سوورنٹی کو, خود مختاری کو کرے. اس پر وہ تمام جو انٹرنیشنل لاز ہیں, کنونشنز ہیں, وہ اتنی بلیٹنٹ خلاف ورزی کر رہا ہے. وہ نیلم جھیلم پروجیکٹ کو ڈیلیبریٹلی, جو ہم نے گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا NSC کا جو اعلامیہ تھا اس میں یہ بات کلیئرلی مینشن تھی کہ یہ ڈیلیبریٹلی ان کی جانب سے یہ اٹیمپٹس کیے گئے ہیں. سو یہ باقاعدہ طور پہ ان کی طرف سے یہ ایک منظم ایک پری پلاننگ کے طور پہ یہ نظر آ رہا ہے. اور آج کے یہ جو ہیرپ ڈرونز بھی جو انہوں نے استعمال کیے ہیں, اسرائیل میڈ جو ہیرپ ڈرونز ہیں, اس حوالے سے بھی یہ ضرور میں یہ کہتی چلوں کہ اس پر بھی مطلب کہ ہمارے یہاں پر obviously وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, they're going deep inside our urban centers, our پھر شہری علاقوں میں شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کمبر, جس طرح سے علینا کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں وہ شہری علاقوں میں ڈرون بھجوا کر یعنی کہ عام شہریوں کو, سویلینز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ دنیا کے تو کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے خود مختار ملک کے اندر ایسا کرنا. اب وقت آ نہیں گیا کہ پاکستان نے جو لاسٹ ٹائم جو انہوں نے کیا تھا اس کے نتیجہ میں آئرن شیلڈ یوز کی تھی, لیکن اب آئرن پنچ کا وقت آ گیا میرے خیال میں. میرا خیال سے پاکستان کو رسپانس دینا پڑے گا, بڑا واضح رسپانس دینا پڑے گا, جس سے ایٹ لیسٹ وہ ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے جو پاکستان کرنا چاہتا ہے. ٹیررسٹ کیمپ کی علینا نے بات کی, ٹیررسٹ کیمپ کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا, پوچھا گیا ان سے کہ کہاں ہے وہ ٹیررسٹ کیمپ, جن مساجد پر حملہ کیا تھا اس کے قریب سویلینز رہتے تھے, اس میں شہادتیں ہوئی ہیں سویلینز کی. تو بھارت کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ کیمپ ہیں جو کہ پلوامہ کراتے ہیں, جو کہ پہلگام کراتے ہیں, تو اس کی جو ویریفیکیشنز کے لیے پاکستان کا جواب حاضر ہے. پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں لے جا کے دکھایا, اگر وہاں پہ ٹیررسٹ کیمپ موجود تھے تو پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے, 80,000 جانیں جو ہیں وہ دہشت گردی میں پاکستان دے چکا ہے. تو ان ٹیررسٹ کیمپ کے دہشت گردوں نے پاکستان پر حملے کیوں نہیں کیے, جبکہ ہم ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہوتی ہے, پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, یہاں پہ مختلف واقعات ہیں, KP میں خصوصاً دیکھا جائے, بلوچستان میں دیکھا جائے. تو آپ اگر ہمارے ساتھ ٹیررسٹ کیمپ کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ایک بھونڈا سا الزام ہے کہ ان ٹیررسٹ کیمپ کے ساتھ سویلینز بھی رہ رہے ہیں اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹیررسٹ بھی بس رہے ہیں. پھر آپ ہم سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ کیمپ جو ہیں کراس بارڈر ٹیررزم کراتے ہیں. تو آپ آ کے دیکھ لیں, پاکستان نے تو اس کی بڑی پہلے آفر کر دی تھی. آپ پاکستان نے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا تھا کہ اگر بھارت کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی ایک کمیشن بنائے, وہ کمیشن آ کر دیکھے یہاں پہ کون سے ٹیررسٹ کیمپ لگے ہوئے ہیں, کون سے جو ہیں ایسے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے کیا ہو رہا ہے بھائی, آ کر دیکھیں نا. لیکن وہاں سے وہ بھاگے لی نا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں؟ میں بالکل I endorse this, I second what Kambar has just said. اگر تو بھارت یہ ایک نیریٹو اور جو کہ بہت ہی بوگس نیریٹو ہے جو یہ جواز بنانا چاہ رہا ہے کہ جی پاکستان میں وہ جہاں اٹیکس کر رہا ہے وہ سو کال ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہے, FATF کے ہم نہ گرے لسٹ میں ہیں نہ بلیک لسٹ میں ہیں, اینڈ دیٹ شوڈ بی انف فار ایوری بڈی. مطلب پاکستان نے وہ جو انشور کرنے تھے تمام اقدامات پاکستان لے چکا ہے, پاکستان واز آف دا گرے لسٹ. یہ پوری بین الاقوامی جو برادری ہے, عالمی برادری ہے, اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا رسپانس ہے کہ پاکستان میں اس وقت آپ یہ صرف اور صرف الزامات ہیں آپ کے پاس شواہد ہے, آپ شواہد لے کر آئیے, آپ ایویڈنسز سے بھاگتے ہیں. آپ کے یہ صرف بوکس کلیمز اور بوکس جو یہ ایلیگیشنز ہیں وہ کوئی بھی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس وقت آپ کے اوپر بہت جو پریشر ہے اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ چکی ہے. آپ نے پہلگام واقعے کی آپ فیئر انویسٹیگیشن نہیں چاہتے کیونکہ آپ ظاہر اس میں ملوث ہیں. پاکستان اگر تو فیئر انویسٹیگیشن کے لیے آفر نہ کرتا تو پھر کہا جا سکتا تھا, یا آپ کی طرف سے ایک آفر آتی اور ہم اس سے کترا رہے ہوتے, ہم اس کا پارٹ بننے کو تیار نہیں ہوتے, تو پھر نظر آتا کہ جی پاکستان شاید اس پہ کمپلیسٹ پایا جاتا. لیکن آپ کی طرف سے پہلے دن سے اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ اس کو کیٹر کرنے کی, اس آفر کو بہت دور کی بات, آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی, آپ کو دوسرے ممالک بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے امپارشل جو ہے انویسٹیگیشنز کروائی جائے, دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور سارے باور کرا رہے ہیں کہ جی آپ ایسکیلیشن کی طرف معاملہ نہیں
कहीं जाए, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स का आमने सामने होना, इट इज अलार्मिंग, इट इज सेंडिंग अलार्मिंग सिग्नल्स टू द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि उससे सिर्फ खित्ता नहीं इफेक्ट होगा, उससे पूरी ग्लोबल सतह पे जो है उसके एक रैमिफिकेशंस नजर आएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे, जिससे बार बार बावर कराया जा रहा है। लेकिन भारत जो है लास्ट के आप देख लीजिए 38-40 घंटों में जिस किस्म की उसकी एक रविश नजर आ रही है, वो चाहता है, और ये जो कंबर ने बीच में बात की कि एक डेटरेंस जो पैराडाइम है, मेरे ख्याल से हमें भी वो रिवाइज करना चाहिए। जो हमने बात की 2019, 2025 के, अब ये मिसाइल्स और फिर ड्रोन्स तक का अब ये बात आ जाना, इसमें हमें, मेरे ख्याल से हमें भी अपनी डेटरेंस पैराडाइम को जो है वो रिवाइज करना की जरूरत है, और बहुत अशद जरूरत है, ताकि भारत फिर इस किस्म के ना मिसाइल्स दागने की वो पहल करे या वो अटेम्प्ट करे, ना ड्रोन्स की वो हिम्मत करे, और वो सोचे भी ना। सो हमें कोई ना कोई एक रिस्पांस हमारी तरफ से, एक मेजर्ड। अलीना, बड़ी जबरदस्त बात कह रही हैं आप कि पाकिस्तान को बड़ी जरूरत है इस चीज की कि कोई ऐसा रिस्पांस जाए कि भारत की इसके बाद हिम्मत ना हो। आपने पहले पाकिस्तान के 6 जगहों पर हमले किए, हमने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को वायलेट करके आप पहले ही मुआहदे से निकल गए थे, सिंतास मुआहदे से, फिर आपने जहरियत की, आबी जहरियत के बाद आपने फिजिकली हमला किया, उसके बाद फिर आपने ड्रोन भेजे। तो इसका मतलब है कि आप एस्केलेशन लैडर पे ऊपर चढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को अब ये एक पॉलिसी होती है, डिफेंस पॉलिसी होती है, जिसमें एस्केलेशन लैडर पे जितना आगे आपका दुश्मन जाता है आप उससे 2 कदम ऊपर जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि ये रिस्पॉन्स करे और इसको ऐसा रिस्पॉन्ड किया जाए कि भारत अगर कुछ पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करने की कोशिश करता है, भारत फिर से कुछ ऐसा अज़ाइम रखे हुए है कि पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाए, तो उसको उसके जहन में एक डर मौजूद हो, उसके जहन में एक खौफ मौजूद हो कि पाकिस्तान की जानिब से अगर रिस्पॉन्स किया जाता है तो वो ऐसा रिस्पॉन्स किया जाता है। 2019 को आप देख लें कि हमने जिस तरह से भारतीय तैयारा गिराया, अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया, तो भारत ने उसके बाद आज तकरीबन 2025 में जाकर ये जुर्रत की है कि वो करे। तो पाकिस्तान को एक ऐसी ही पॉलिसी की जरूरत है, ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है जिसमें डिफेंस का पूरा लाए अमल बना के, और पूरी दुनिया को भी ये फिर उस चीज की निशानदही होनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने सेल्फ डिफेंस में ये कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई एस्केलेशन की नहीं गई है, पाकिस्तान ने इसकी इब्तिदा की नहीं है। पाकिस्तान जो ये सब कुछ कर रहा है अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी बका की ये जंग लड़ रहा है। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ेह रिस्पॉन्स, और ऐसा रिस्पॉन्स जिससे भारत को मालूम हो कि भारत ने किससे पंगा लिया है, तो वो बड़ा जरूरी है। अलीना भी यही कह रही थी, बहुत जरूरी है वो लुकमान। अलीना, एक चीज इसमें वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफ़त मटाने की कोशिश कर रहा है और ये करता रहेगा, यानी कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे आपने कहा कि ये ऑपरेशन संदूर, जिसका नाम ही ऑपरेशन है, कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो वजीर दिफा भी कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। देखिए, नजर आ रहा है, क्योंकि अगर तो इनकी जानिब से मिसाइल्स और फिर हमारा डिफेंस में, हमारी डिफेंस में हमने जो उनके जो जेट्स हैं वो गिराना, उनका ड्रोन गिराना, वहाँ पे हमारी साइड पे लाइक आई सेड कि जी हम भी उसको एक एज अ सफिशिएंट रिस्पांस समझ रहे थे। हमारी तरफ से अभी तक रिटेलिएशन मूव आई नहीं थी, लेकिन जो मुसलसल जो ड्रोन्स का सिलसिला का एक आगाज होना, ये इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स कि भारत चाह रहा है वो मजीद जो है इस किस्म की प्रोवोकेशन जो है वो कंटिन्यूड एक पेस में उसकी जानिब से नजर आएगी। और हमारी साइड इस चीज को पहले ही असेस कर रही थी, हमारे यहाँ पे भी इंटेल जो है वो इसी किस्म की मालूमात, और ये जो जिन अर्बन सेंटर्स को वो टारगेट कर रहे हैं, वो मैं और आप हम सारे 2 हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कहाँ कोशिशें करेगा, इस किस्म की कार्रवाइयां कर सकता है। सो वी ऑल न्यू कि वो उसके अटेम्प्ट्स उसकी जानिब से क्या हो सकता है। हमारा रिस्पॉन्स ताहाल इज अ वेरी मेजर्ड रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स विल नॉट बी टारगेटिंग देयर सिविलियंस। हमारे 24 अप्रैल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वुज़रा की हमने ये जरूर सुना था कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। हम भी अगर अलीना, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं, फिर इस डिबेट को मजीद भी आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, भारत की जानिब से आज पाकिस्तान में ड्रोन भिजवाए गए, शहरी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या मकासद हैं भारत के, और पाकिस्तान की अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको नाकाम भी बनाया? भारत के मकासद तो बड़े क्लियर हैं सबको। अब जाफर एक्सप्रेस जो हुआ था तभी समझ आ जानी चाहिए थी कि भारत के क्या मकासद हैं, और जब उन्होंने पानी बंद कर दिया आपका इंडस वाटर को और चेनाब का पानी रोक लिया, तो पानी बंद करना तो किसी के साथ टोटल वॉर, मुकम्मल जंगी होती ना। और क्या होता है पानी बंद करने का मतलब? आप खुद सोच लें, इंसानियत के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो उसके मकासद तो बड़े एविडेंट हैं, और ये मैं काफी अरसे से कहता रहा हूँ, और अब
दोहरा रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अब सारे पाकिस्तानियों को भी ये पता लग गया, पहले भी था मगर अब ज्यादा क्लियरली पता लग गया कि भारत के मकासद क्या हैं। भारत का मकसद है पाकिस्तान को क्रिपल करना। ये जो लोग कहते रहते हैं ये शरारत कर रहा है, वो तंग कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, ऐसा कोई मकसद नहीं है। उसका मकसद है पाकिस्तान को खत्म करना। ये जो अभी मौजूदा वहाँ भारत जो लीडरशिप है और उनकी जो सिस्टम है, उनका जो मकसद ये है, वो ऑब्वियसली वो तो उनका मकसद है, ये एक ड्रीम है ना। बॉलीवुड में फिल्में चलती हैं, स्क्रिप्ट चलती है, वो तो उनके ज़हन में है ना। तो ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि पहले उन्होंने जो जंग ये शुरू हुई है तो उन्होंने हवाई हमले किए, आपको पता है उसमें 5 जहाज गिरा दिए गए उनके, उससे बड़ी नाकामी हुई और मायूसी भी हुई उनको, और दुनिया में बेइज्जती भी हुई इनकी। दूसरी बात ये कि इसके अलावा उनको ग्लोबल सपोर्ट ही नहीं मिली, बल्कि इस वक्त उन पर ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर सारी दुनिया से कि ये अमन करें, डी एस्केलेट करें और बात को आगे ना लेके जाएं और ना लेके जाने दें। ये सारी दुनिया कह रही है ये, और पाकिस्तान भी डटा हुआ है अपने डिफेंस में। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान प्रपोजेस पीस, और मैंने खुद बहुत दफा कहा है एज अ जियो पॉलिटिशियन, एज चेयरमैन PNR एंड डिफेंस एनालिस्ट ऑब्वियसली, कि पाकिस्तान वांट्स पीस बट इंडिया हैज टू कम ऑन द पाथ ऑफ पीस। अमन तो दोनों तरफ से होता है ना, एक तरफ से ताली तो नहीं बच सकती, या एक हाथ से तो नहीं हैंडशेक हो सकती या पीस हो सकती, ये तो इट हैज टू बी म्यूचुअल दोनों तरफ से, एंड पीस हैज टू बी इक्वल पीस रिक्वायर्ड है। जिसका मतलब है ये जो भी समझने की बात है, भारत चाहता है कि उसने जो किया अब इसके बाद वो आपको मजीद डराए या अंडर प्रेशर लेके आए। इसको कहते हैं एस्केलेशन डोमिनेशन, के ऊंचे लेवल पे ये भारत चला जाए एक दुनिया के अंदर और फौजी सतह पे। वो इसलिए अब अगले ड्रोन पे कर रहे हैं और आप उसका जवाब दे रहे हैं, उसको भी आप रोक रहे हैं, तो उसके बाद उनके बाकी हमले भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान उसके लिए आपको पता है पूरी तरह तैयार है, पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की कौम तैयार है। तो हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे, और पाकिस्तान जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन भारत जो भी करेगा इट हैज टू बी रिस्पोंडेड टू एंड इट हैज टू बी स्टॉप्ड। ब्रिगेडियर साहब, जियो पॉलिटिकल अजाइम की आपने बात की, वो क्या हो सकते हैं? हम सियासी मकासद तो देखते हैं कि मोदी सरकार के होते हैं, इलेक्शंस आते हैं तो किया जाता है, इसके अलावा उन्होंने तवज्जो हटानी हो तब किया जाता है। जियो पॉलिटिकल मकासद इंडिया के पर्टिकुलरली क्या हो सकते हैं? नहीं, इंडिया के जियो पोलिटिकल अजाइम, मेरी किताब जियो पॉलिटिक पाकिस्तान पढ़ लें, गवादर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड पढ़ लें, मेरी बुक्स या मेरे आर्टिकल्स पढ़ लें, या अदरवाइज भी मैं तकरीरें करता रहा हूँ, स्टूडेंट्स को फ्री टॉक्स देता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड जियो पॉलिटिक्स में। वो बेसिकली ये है कि वो इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ ग्रेट पावर, या ना बड़ी ताकत, बिग पावर, और आगे वो क्लेम कर रहे हैं ग्लोबल पावर। इससे पहले आप देखें ना थोड़ा सा, इससे जो इवेंट चल रहे हैं इससे कुछ अर्सा पहले तक वर्ल्ड स्टेज पे मोदी और जयशंकर और वो सारी ये बातें कर रहे हैं कि जी इंडिया तो वर्ल्ड को शेप करेगा, वो मतलब अपने आप को उस लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आ भी रहे थे। और उसमें जो रुकावट है उनके सामने, जो मुल्क उनसे डरता नहीं है, उनके सामने झुकता नहीं है, उसका नाम है पाकिस्तान। ये तो पहली बात है। तो जियो पोलिटिकली उसको वो कमजोर करना चाहते हैं, वो कहते हैं, वो ओपनली कहते हैं, मीडिया पे कहते हैं, सरकारी तौर पे वो कहते हैं कि बलूचिस्तान को अलग करना है उन्होंने, इंडिया ने, और आजाद कश्मीर पे कब्जा करना है और पाकिस्तान आर्मी को हराना है और पानी रोकना है। अब इन्होंने खुद कह दिया कि नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर पाकिस्तान, सरकारी तौर पे इंडिया कह रहा है, यानी कि एक कतरा। तो आप सोच लें ये कि जिसका ज़हन ही इस तरह का हो तो फिर बाकी क्या होगी इसके बाद। तो ये सूरत हाल है उनकी जियोपॉलिटिकल एम्स की, कि वो इंडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एज अ ग्रेट पावर, और उसके पाकिस्तान को वो डोमिनेट, हेजुमनाइज कह ले, डोमिनेंस हासिल करना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान को बिल्कुल अपने से नीचे दबा देना। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे में फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर रहा है और करेगा। उसमें ये भी तो देखे ना, पहली चीज है कि ये जो इंडिया करना चाहता है और कर रहा है, क्या उसके अंदर उसको ग्लोबल सपोर्ट है? पहला सवाल देखें, दुनिया में अभी कोई भी चीज होती है ना तो उसमें वर्ल्ड मैटर करती है, इसको ग्लोबल वर्ल्ड है ना, तो उसमें कोई भी मुल्क इंडिया के साथ नहीं है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। और उसके अंदर आपका पाकिस्तान के लिए चाइना और तुर्की पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे मुल्क सारे जो है वो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, इस सेंस में कि वो कह रहे हैं कि इसको डी एस्केलेट करो, इसको मजीद आगे ना ले जाने दें इस सारी बात को, और इस जंग की तरफ ना जाएं और अमन की तरफ जाएं। तो ये पूरी दुनिया ही कह रही है, वो लंबी लिस्ट है मुल्कों की, आपको भी पता है, सबको पता है अब तो वो है। और पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि नंबर वन, जो फौजी नुक्ते नजर से या दिफा के लिहाज से, तो जिस तरह PF ने किया और आर्मी कर रही है वो तो ठीक है, वो तो जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान को अब ये जो हमारी रिवायती सियासत है और हमारी रिवायती तरीके हैं, हमारी रिवायती ब्यूरोक्रेसी है, रिवायती हमारी डिप्लोमेसी है, वो ठीक है, वो अपना काम करें, लेकिन इट इज नॉट इनफ, क्योंकि दुश्मन मकार है, चलाक है और वो ग्लोबली कर रहा है। तो पाकिस्तान हैज टू मेक अ ग्लोबल एफर्ट। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, मैं खुद अवेलेबल हूं, और भी टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में एक नया आपको निजाम सिस्टम, मतलब मैं हुकुम सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं इस थ्रेड की बात करूं, इससे डील करने की बात करूं। उसके लिए आपको लोग सिलेक्ट करें जो ग्लोबली जाएं और ग्लोबली बात करें, मतलब पूरी दुनिया के अंदर बात करें जाके, मतलब
ٹھیک ہے, سفیر بھی بات کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آج کل تو یہ تو پاکستان کا مسئلہ نا, 25 کروڑ لوگ ہیں جو پاکستان کے ڈیفینڈرز ہیں, وہ سارے یونائٹڈ ہیں, اور اس میں بہت ٹیلنٹ ہے آپ کے لوگوں میں, آپ میں ہے, ہمارے میں, اور بھی بہت لوگ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے پوری قوم کو اس میں شامل کریں پاکستان کے دفاع میں. اور جہاں تک فوجی نقطہ نظر ہے, وہ تو فوج کر رہی ہے اور لوگوں نے اس کی مدد کرنی ہے, سپورٹ کرنی ہے, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک دس ٹو دی گلوبل لیول. بریگیڈیئر صاحب, ہمارا یہ رسپانس جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کی اگر بات کریں تو ہمیشہ یہ ری ایکٹیو کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہمارے پاس اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین جاسوس موجود ہے, بلوچستان میں جو ٹیررزم ہوتا ہے وہ انڈیا کے اس میں انوالومنٹ کے ثبوت موجود ہیں, تو ہم کیوں کوئی آفینسو اس طرح کا لانچ نہیں کرتے؟ ان کی جانب سے ہی کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ ہماری ہمیشہ سے ری ایکٹیو اپروچ رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح, سب سے اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں بہت سی چینل پہ بول رہا تھا, لیکن یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا, دس از دی ایکچوئل پرابلم. اور میں نے ایز چیئرمین PNR وچ مینس پاکستان نیشنل ریفارم, جس میں پاکستان کی ریفارم کرنے کے علاوہ جیو پالیٹکس یہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی شامل ہے ایز اے تھنک ٹینک. یہ کہتا رہا ہوں, اور ابھی میں نے ٹی وی پہ بھی کہا ہے, لکھا بھی ہے, پاکستان نیڈس اے نیو کشمیر پالیسی, اٹ نیڈس اے فریش انڈیا پالیسی وچ ہیز ٹو بی گلوبلائزڈ, پوری دنیا میں لے جانا. تو وہ پرو ایکٹیولی لے کے جانی ہے آپ نے. یہ جو سارا کچھ ہے اس میں مسئلہ ہی ہے نا, وہ کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں. جعفر ایکسپریس ہوا آپ نے اسے, اور وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں, بھئی آپ کو کون روک رہے ہیں؟ اب خالستان دیکھیں نا, وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں خالصہ, جو خالستان موومنٹ چلا رہے ہیں, سکھ جو ہے, بنگلہ دیش کیا کہہ رہے ہیں, اینڈ سو آن. مطلب 1000 فالٹ لائنز ہیں انڈیا کی, اور 1000 طریقے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے. تو بس پھر اس کے لیے تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ان ایڈیشن ٹو جو ابھی لوگ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی پاکستانیوں کو موقع دیں. اور اس میں پاکستانی جو ابراڈ ہیں, جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے, جو پاکستانی امریکہ میں بیٹھے ہیں اور باقی دنیا میں بھی ہیں اور ادھر بھی, وہ مل کے اس کو پاکستان کے لیے کریں, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ پوری پاکستان کے دفاع کا مارکہ بقا ہے. اٹس اے وار آف نیشنل سروائیول. وہ آپ کے گھروں میں ڈرون بھیج رہے ہیں مارنے کے لیے, تو پھر آپ اپنے ہر سطح پہ دینا نا. خالی ڈرون یہاں تو نہیں روکنے نا, آپ نے دنیا کو بتانا ہے, اور پانی روک رہے ہیں تو آپ نے ہر کونے میں دنیا کو بتانا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. علینا, آپ کوئی بریگیڈیئر صاحب سے سوال کرنا چاہیں؟ بریگیڈیئر صاحب, میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ چین چونکہ ہمارا ہر طرح سے چین نے ہمیں سپورٹ انشور کی ہے, اٹ از انڈیڈ آر آل ویدر فرینڈ, اور ایک ہمارا ایک اہم اسٹریٹجک ہم اس کے پارٹنر ہیں. ہمیں ان کا, کیونکہ کشمیر کا بھی جو کانفلکٹ ہے, اگین دس ڈز ناٹ ریمین ایز اے بائی لیٹرل ایشو اینی مور. اس میں اب یہ کوڈری لیٹرل جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی ایک مسئلہ ہے, اس میں ہمیں چائنا کے اسٹیکس کو کتنا بڑھا دینے کی ضرورت ہے, اور اپنے طور پہ ان کو کس طرح سے ویل ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے چین کو بھی. بالکل صحیح کہا آپ نے, چائنا کو پورا انوالو کریں اوور آل انڈیا پاکستان بیلنس کے اندر بھی, اور بیلنس آف پاور میں بھی, اور خاص طور میں کشمیر پرابلم ریزولوشن میں بھی. کیونکہ بائی دا وے کشمیر کے اندر بسائڈ کشمیری دیر آر 3 اسٹیٹ ایکٹرز, چائنا, پاکستان اینڈ انڈیا. جیوگرافکلی جو کشمیر کے حصے ہیں, کچھ تھوڑا سا چائنا کے پاس ہے, 1/3 پاکستان کے پاس ہے, اور تقریباً 2/3 انڈیا کے پاس ہے رفلی. تو یہ اس لیے چائنا از ویری مچ پارٹ ٹو دس, پارٹ آف دا, مطلب پارٹ آف دا سولوشن. وائل انڈیا از دی پرابلم, چائنا از اے پارٹ آف دا سولوشن. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں آپ کو کہا نا کہ میں چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم اینڈ جیو پولیٹیکل تھنکر میں یہ کہتا رہا ہوں ہر فورم پہ, اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں, لکھتا بھی رہا ہوں کہ آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ کی اپنی کشمیر پالیسی غلط ہے. آپ نے تو آج تک کشمیر کلیم ہی نہیں کیا. آپ تو یہ کہتے رہے کہ جی کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے, کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے. انڈیا نے کلیم کر لیا 35A کے بعد, اب تو وہ بولتے ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کا کشمیر کلیم کر رہے ہیں. تھرڈ یہ جو آپ کا ہے آزاد کشمیر, وہ تو کہتے ہیں سارا ہمارا ہے. آپ سنیں انڈیا کیا کہتا ہے, وہ تو ہم نے وہ قبضہ کرنا ہے. تو آپ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں, وقت کے ساتھ ویسے بھی کرنا چاہیے. پالیسیز جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. بیسک پالیسی یہ ہے کہ آپ یو مینٹین دی کشمیر پالیسی, یعنی کشمیر پر سٹانس اپنا رکھیں, سٹینڈ رکھیں, اپنا رائٹ رکھیں, لیکن اس کو اپ گریڈ کریں نا, ڈاؤن گریڈ نہیں, اپ گریڈ کریں. اور یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ اس کو آپ ری ایکٹیو نہ بنائیں, اس کو پرو ایکٹیو بنائیں, اور کشمیر سے 2 اسٹیپ آگے جائیں نا. آپ کشمیر پہ کیوں پھنسے ہوئے, آپ خالستان تک جائیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ بنے. آپ تو ادھر سے ہلنا ہی نہیں جاتے, 1947 سے آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 2 اسٹیپ آگے, اگر آپ پرو ایکٹیو ہونا ہے تو پھر بہت چیزیں انڈیا کے اندر, آسام ہے اور انڈیا کے اندر ساؤتھ انڈیا, بہت سی چیزیں کرنے کو جو کرنا چاہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ پرو ایکٹیو ہونے کی. ابھی کچھ دیر بعد جو ہے ڈیفنس منسٹر بھی پریس کانفرنس کریں گے, DG ISPR بھی پریس کانفرنس کریں گے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, وٹ وڈ بی دا ریئیکشن آف پاکستان؟ آج 26 جگہ پہ اگر ڈرون بھیجے گئے ہیں, پاکستان میں سیویلینز پلیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ, کیا رسپونڈ آئے گا؟ وزیر خارجہ ہوں گے اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی. جی بریگیڈیئر صاحب.
پہلے بھی انہوں نے سویلینز کو ٹارگیٹ کیا تھا. آپ یہ نوٹ کریں, وہ سویلینز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ سویلین ٹارگیٹ ہوتے ہیں نا. کشمیر میں وہ سویلینز کو مار رہے ہیں, انڈیا میں مسلمان جو مار رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ بھی سویلینز کو کر رہے ہیں. وہ جب انہوں نے لڑائی لڑی ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کے ساتھ, تو کیا ہوا اس رات کو 5 جہاز گر گئے نا, وہ اس سے ذرا گھبراتے ہیں اس لڑائی سے, ٹھیک ہے نا. تو سویلینز کو مارتے ہیں. تو انہوں نے آپ کو جو انہوں نے اسٹرائک کی وہ کیا, جو پہلی آپ کے مسجد پہ اور آپ کے مختلف جگہوں پہ جو انہوں نے اسٹرائک کی وہ سویلینز تھے نا. اور آپ جو ڈرون بھیجے یہ بھی پاکستان کو وہ ڈرا رہے ہیں, پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں, پاکستان کو ٹیررائز کر رہے ہیں. اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو پاکستان نے اسٹرائک بیک کرنا ہے, دوسرا پاکستان نے گلوبل پریشر لانا ہے, اور تیسری بات میں نے پہلے بھی کہی تھی, اب دوبارہ دوہرا رہا ہوں فار دی بینیفٹ آف آل پاکستانیز. یہ کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا, میں تو ریفارمر ہوں, میں تو کنٹریبیوٹ کرتا ہوں پاکستان کو, تو میں پولیٹیکل کرٹک نہیں ہوں, میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا, اور میں تو فل سپورٹ میں ہوں گورنمنٹ کے, اسٹیٹ کے, فل 100%. وہ یہ ہے کہ اس وقت قوم یونائٹڈ ہے, پاکستان کی موبلائزڈ ہے, انرجائزڈ ہے. ابھی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے جو نہیں ہو رہا ہے اس وقت کام پوری طرح, جس طرح انڈیا کر رہا ہے وہ آپ نے سول سائڈ کو لائے نہیں اس کے اندر. فوج تو سارے محاذ پہ ہے, جہاز فلائی کر رہے ہیں, نیوی آرمی سب تیار ہے, بارڈروں پہ لگی ہے. وہ آپ سول سائڈ پہ ہم نے تیاری نہیں نا کی نا, آپ کریں تیاری. کدھر آپ کو بنکر نظر آ رہے ہیں, کدھر آپ کو ڈرلز نظر آ رہی ہے, کدھر آپ کو سول وہ انڈیا میں دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے, یا دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں, یوکرین میں لڑائی ہو رہی ہے, غزہ میں ہو رہی ہے. آپ سول پاپولیشن کو جنگ کے لیے تیار کریں. Prepare the civil population of Pakistan for war because it has already started. جنگ تو شروع ہو گئی ہے, وہ ختم ہو جائے ادھر ہی تو بہت اچھی بات ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آگے جائے یا بڑھے, لیکن شروع تو ہوئی ہے نا. یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا, جیسے آپ خود پہلے جہاز بھیج دیے, ڈرون بھیج دیا, اب اس کے بعد آرٹلری اور ٹینک سے حملہ ہو سکتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, تو کہنے کا مطلب ہے آپ سول پاپولیشن کو اس کے لیے تیار کریں نا. اس میں بہت سے کام کرنے کو ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا, بالکل آپ درست نشاندہی کر رہے ہیں. علینا آپ اس میں ایڈ کیجئے گا کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں کچھ رپورٹ بھی ہوا کہ انہوں نے کوئی بنکرز بنا رہے ہیں, پھر یوکرین کا انہوں نے حوالہ دیا ابھی بریگیڈیئر صاحب نے. تو اس طرح کی تیاریاں پاکستان میں تو ہم جنگ کی سول پاپولیشن میں ہمیں نظر نہیں آئی اس طرح سے. گو کہ لوگ انگیج ہیں اور لوگ بڑے پرعزم بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی آئی اگری, بالکل میں اتفاق کرتی ہوں کہ جہاں پر ایک طرف ہم اپنے پڑوسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈرلز وغیرہ کرتے ہوئے آ رہا تھا, پاکستان میں بھی بالکل اس کی پریپیئرڈنس اس حد تک بھی ہونی چاہیے, اس پوائنٹ سے بھی بالکل ہونی چاہیے. بٹ میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گی ان سے کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب کہ ہم نے دیکھا کہ 2019 میں وہ جہاز لے کر آتے ہیں, ہم نے ان کا جہاز گرا دیا, ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, ہم نے ابھی نندن کو واپس بھیج دیا, 2025 میں وہ میزائلز لے کر آتے ہیں ایز اے فرسٹ فیز آف دیئر آپریشن سندور, اینڈ سیکنڈ فیز میں وہ ڈرونز کے ساتھ شہری آبادی, شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو ہمارا ایک تو ڈیٹرنس جو پیراڈائم ہے وہ اس کو کس حد تک ریوائز ہونے کی ضرورت ہے کہ بعد میں بھارت جو ہے وہ بالکل اس کی طرف سوچے بھی نہ, مطلب کہ وہ پاکستان کو جو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے ایک نیو نارمل ہے, پاکستان کو وہ کہیں بھی اس طرح سے اٹیک کر سکتا ہے, ڈرونز کا استعمال کر سکتا ہے, تو وہ بالکل ایسا سوچے نا. اور دوسرا یہ کہ جو ڈرونز استعمال بھی ہوئے ہیں, ہیرب ڈرونز بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں استعمال اس نے کیے ہیں, ہمارے پاس کوئی اینٹی ڈرون میکینزم کہ ہم اس کو پوائنٹ آف انٹری پہ ہی ڈیٹیکٹ اور اس کو جو انٹرسپٹ ہے اس کی وہ کرنے کی بھی ہمارے پاس ایک میکینزم ان پلیس ہے, یا ہم اس کو مینوئل طریقے سے ہی چلا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کا جو ایم ہے نا اس وقت ہونا چاہیے, جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں, بہت آئی ایگری ود یو, اٹ از ٹو ریسٹور ڈیٹرنس. جو بھارت اٹیک کر رہا ہے نا اس میں ہمت آ گئی اٹیک کرنے کی, چاہے ایئر فورس سے کر رہا ہے, چاہے وہ ڈرون سے کر رہا ہے, کل توپ خانہ یا ٹینک استعمال کرے یا ایئر کرافٹ کیریئر لائے, جو بھی لائے, مطلب انسٹرومنٹس آف وار ہیں, جنگ کے یہ ویپنز ہیں نا, military, land, air, sea and space and all that. So they're using them. So you want to reimpose deterrence, recreate deterrence, کہ وہ اس سے رک جائے, اور بلکہ جس طرح بہت اچھا کہا آپ نے, سوچے بھی نہ, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں, جو میں تو بہت عرصے سے کہتا رہا ہوں, اور یہ ایک غلط خیال چل رہا ہے, میں تو دیکھیں نا میری پرانی سپیچز دیکھ لیں یا میری ٹاکس دیکھ لیں, میں تو کہتا رہا ہوں پاکستان میں یہ ڈس بلیف ہے, وی آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل. یہ جو میں ریفارمر ہوں نا, وہ خالی سول سوسائٹی کا ریفارمر نہیں, اس سائڈ پہ بھی ریفارم کا میرا ویو ہے. وی آر ان اے اسٹیٹ, ہم تو یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جو بلوچستان میں ہو رہا تھا پچھلے 10-20 سال سے, آپ تو انڈیا کو بلیم ہی نہیں کرتے تھے, یہ تو ابھی ہوا ہے تو آپ نے آگے بلیم کرنا چاہیے. اس میں اور لوگوں کے علاوہ میری رائٹنگز ہیں, میری ٹاک ہے, مطلب میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہا, میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مجھے تو کلیئرٹی ہے کافی سالوں سے, میری کتابوں میں ہے کہ وہ آپ کو آپ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا. بائی دی وے وی آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ یور ایگزسٹنس. وہ تو کہتے ہیں آپ کو ہونا ہی نہیں چاہیے, مطلب ایز اے اسٹیٹ, تو یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ری امپوز کرنے کے لیے, یس یو ہیو ٹو ڈو مینی تھنگس.
جس میں آپ کی یہ جو آپ کی ہے نا، دیکھیں لڑائی ہر فارم میں ہوتی ہے نا. پہلے تو ماڈرن وار کو سمجھے نا. اب یہ نئی وار ہے جو پچھلی وارز ہوئی ہیں غازہ میں دیکھ رہے ہیں, ادھر یوکرین میں ہوئی ہے, کرنٹ وارز کی بات کروں میں, نئی نئی ویپنری آئی ہے, نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں, ویری ڈسٹرکٹیو وارز. اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ڈرون کو روکا نہیں جا سکتا, جسٹ فار یور انفارمیشن اسرائیل کے پاس موسٹ سپیریئر ٹیکنالوجی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے پاس. ان کے اوپر ہوتھیز نے ڈرونز کے ساتھ اٹیک کیا, آپ دیکھ لیں نا, ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز پہ میزائل مارے ہیں. وہ لگے نہ لگے, میرا مطلب ہے کہ یہ اس کا 100% کوئی حل نہیں ہے کسی ملک کے پاس بھی. اس کا ڈرون ایک, آپ ویسے یہ سمجھے نا کوئی کہ یہ ڈرون چیز کیا ہے. ڈرونز آر بیسکلی اسمال فلائنگ آبجیکٹس جو ہوا میں جاتے ہیں, وہ کس شکل میں بھی ہوں, تو اس لیے ان کو آسانی سے ریڈار پک اپ نہیں کرتے. ان کو انٹرسپٹ اگر کے ہیں سسٹمز ان کو کرنے کے, اور ہم نے کیا بھی, شوٹ ڈاؤن کیے ڈھیر سارے ڈرونز, بٹ سم ول اسٹل گیٹ تھرو. اسی طرح ہمارے ڈرونز بھی کچھ جا کے ان کو لگ جائیں گے. لیکن ڈرون وار از پارٹ آف ماڈرن وار. اس کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے دوسرا حصہ جو ہے نا وہ سول پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں. جب وہ آپ کو سول پاپولیشن کو ڈرانا چاہتے ہیں تو آپ پاپولیشن کو پروٹیکٹ کریں نا, اس کو تیار کریں. ان کو ابھی میڈیا پہ ہماری فضول, مائنڈ نہ کریں میری لینگویج, فضول بکواس پچھلے کتنے سالوں سے ہو رہی تھی. اس پہ کسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں کہ اگر جنگ ہوگی تو کیا کرنا ہے. کسی نے کبھی ڈسکشن سنی تھی آپ نے کبھی؟ بتائیں نا, لیٹس بی آنےسٹ, آپ نے سنی تھی؟ وہی ڈسکشن ہونی چاہیے. اور بیٹھا ہوا آپ کو دشمن نہیں مانتے تو اس کو, دیر واز نو ڈسکشن پریویسلی. چلے چھوڑیں, نہیں ہوا, اب لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے. لیٹس, اینڈ دس از, آئی ایم ریپیٹنگ, نیشنل وار. فوج تو اپنا کام کر رہی ہے, اور دیر از نو بارڈر وار. ان دس کائنڈ آف وار دیر از نو فرنٹ, سینٹر اور ریئر, اٹس آل اوور. یوکرین میں دیکھ لیں, رشیا بھی ڈرون مار رہا ہے, یوکرین بھی مار رہا ہے, اور ہر قسم کا ڈرون ہے. ڈرون تو بالکل چھوٹے چھوٹے ٹوائے ڈرونز بھی ہیں جو ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو اس لیے ڈرونز ہیو ٹو بی اسٹاپڈ, بٹ اس کے ساتھ آپ نے اپنی فوج کو اور اپنی سول پاپولیشن کو بھی تیار کرنا ہے اس قسم کی نئی انوائرمنٹ کے لیے, اور آبویسلی جواب بھی دینا ہے. مطلب یہ ٹیکنالوجی, عقل ڈرون کے علاوہ نقل, ابھی تو ڈرون ہے, ابھی اگلے پہ چلے سوچیں. ابھی آپ نے پوچھا تو کیونکہ میں تو کتابیں لکھتا ہوں, ایک لکھ بھی رہا ہوں گلوبل وار پہ ایک کتاب. اگلا لیول تو اس سے بھی آگے آ رہا ہے. ابھی تو ڈرون ان کے اگلے تو اے آئی ریلیٹڈ نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے آ رہے ہیں, وہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور اس کے اندر سمارٹ ڈرونز بھی آتے جا رہے ہیں. مطلب تو وہ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وارفیئر از, ایوولوشن آف وارفیئر از گوئنگ آن ایٹ اے ویری ریپڈ پیس. بہت تیزی سے ٹیکنالوجی آگے بڑھی, جنگ کی ٹیکنالوجی. تو دو اٹ از انفارچونیٹ بیکاز امن کی طرف جانا چاہیے دنیا کو, ہیومینٹی کو, بٹ اس پارٹ آف دی ہیومن ہسٹری آپ دیکھ لیں, ہر چند سالوں کے بعد جنگیں ہوتی رہی ہیں, شروع سے ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. تو وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانیز ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ ڈفرینٹلی. یہ جو آپ کے نا یہ کیوں مسئلے ہو رہے ہیں کہ صحیح, آپ اس سے برگیڈیئر صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. کشمیر پالیسی کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بات کی, اور پھر سول پاپولیشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں بلکہ سکولز میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے اور سکولز میں یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کا. علینا شکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور قمر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک لیں گے اور واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ, پھر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس.